अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या कौमी बचत से हासिल होने वाला जो मुनाफा है, क्या ये सूद के ज़ुमरे में आता है या नहीं, सूद की डेफिनेशन क्या है, और इसके ऊपर उलमाए कराम ने जो डिटेल से इसकी वजाहत की है, उनमें से एक मैं गामदी साहब की आपको गुफ्तगू सुनवाऊँगा। दो वीडियोज़ में अटैच कर रहा हूँ। एक तो सूद की डेफिनेशन के हवाले से है, दूसरा यहाँ पे जो करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है, जिस वजह से मैं खुद आप लोगों के साथ कई बार ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो लोग भी हमें यहाँ पे फतवे आके दे रहे होते हैं सूद वगैरह के, तो उन लोगों को पहले चाहिए कि इन चीज़ों को समझें, इन ब्रीक बीनियों को समझें। और उसके बाद अगर जो ये मुनाफा मिलता है कौमी बचत से या बैंकों से, अगर वो सूद है तो फिर आप बेशक उससे इनकार करें या ना लें, या जो भी है वो आप लोगों की एक राय हो सकती है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि आप सूद को समझें कि सूद का मतलब क्या है, सूद का माना क्या है, सूद की जो हुर्मत है उसके पीछे क्या वजूहात थी, और इस्लाम में इसको क्यों मना किया गया, या इसकी तारीफ़ अरबी में क्या है। मुकम्मल आप ये अगर वीडियो देखेंगे ना, तो उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगी कि सूद की तारीफ़ क्या है। सूद देखें, कोई भी अहले ईमान जो है, जो मुसलमान हैं, वो सूद को किसी भी तरह से जायज़ नहीं करार दे सकता। सूद हराम है, हराम है, हराम है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। इसके ऊपर हमें कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है कुरान पाक में इस चीज़ की। जब ममनू हो गया, जिसमें ये आयत आ गई इस हवाले से, तो उसके बाद तो कोई सवाल बनता ही नहीं। लेकिन सूद है क्या? सूद की डेफिनेशन क्या है? सूद कहाँ पे फिट आती है? इस हवाले से ये मैंने आज वीडियो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे आपको सूद की डेफिनेशन का पता चल जाएगा, सूद की तारीफ़ का पता चल जाएगा, सूद का मतलब क्या है उसका पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इससे क्या मतलब अख़ज़ हुआ, क्या कौमी बचत वाक़ई जो मुनाफ़ा है इस सूद वाले जो उनसर है या तारीफ़ है उसमें फ़िट होता है या नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो आप ये वीडियोज़ देखेंगे, जो बात सुनेंगे गामदी साहब की, उससे जो मतलब मेरा कहने का आप लोगों को ये समझ आएगा कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन, हमेशा मैं जब भी आप लोगों के साथ एक बात करता हूँ कि सूद क्या है या सूद की डेफिनेशन क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। और जो कौमी बचत हमें प्रॉफ़िट दे रहा है, वो किसके बदले में दे रहा है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो एक इन्फ्लेशन रेट का मैंने चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये ईयरली है। अगर आप कौमी बचत की मुख्तलिफ़ स्कीमें देखते हैं, जैसे मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए और आप इस चीज़ को खुद से भी देख सकें। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये चार्ट आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ मैं बहबूद सेविंग का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ टाइम में आपको मुख्तलिफ़ परसेंटेज मिलती रही है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो अभी ये 15.5% के करीब चल रहा है, 16.5 तक भी चला गया था ये 2023 में। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में 29% के करीब था। और यहाँ पे इसी को हम डिटेल में मज़ीद जाते हैं तो ये एक मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ। और ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई या जो पैसे की डिवैल्यूएशन है उसके हवाले से है कि आपके जो पैसे की डिवैल्यूएशन कितनी हुई, महंगाई कितनी हुई, क्या बैंक में आपको पैसा रखने का फ़ायदा हुआ या नहीं। तो मैं अपनी जो बात करता हूँ तो किस बेस पे करता हूँ, मैं कोई भी बात जो है वो दलील के बगैर नहीं करता। इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे लोग होंगे जो कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके पास कोई अथेंटिक बात नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे चार्ट देखें, ये 29% ऑन एवरेज चल रहा है। ठीक है, ऑन एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन है और टाइम है एस्टिमेटेड, या आप लोगों के पास फिगर्स आ रहे हैं। और एक्चुअल जो है अगर आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें तो
पाकिस्तान में जो महंगाई की रेशो 2023 में रही है वो 35 से लेके 40% तक रही है, और पाकिस्तान या जो कौमी बचत में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट जो भी वो करते रहे उनको 16.5% से ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं दिया गया। और ये तो बहबूद सेविंग के ऊपर तो टैक्स कटौती नहीं है या ज़कात की कटौती नहीं है, लेकिन दीगर बचत स्कीमों के ऊपर आप देखें तो वहाँ पे आपको टैक्स भी देना पड़ता है और ज़कात की डिडक्शन भी सम टाइम होती है अगर आप CZ50 फार्म जमा नहीं करवाते। तो आप जो ये वीडियोस मैं आप लोगों के साथ ये लिंक कर रहा हूँ उनमें आप देखेंगे इन्फ्लेशन की वजह से या पाकिस्तानी जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उस वजह से क्या ये जो जितना ये यहाँ पे फ़ीसद यहाँ पे या परसेंटेज बताई गई है उतना हासिल करना आपका हक बनता है या नहीं, या आपको इस्लाम में इसकी इजाज़त मिलती है या नहीं, या किस सिनेरियो में यहाँ पे बुज़ुर्ग जो हमारे शहरी हैं या बेवा ख़वातीन हैं जो ख़ुद जो काम नहीं कर सकते तो वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके या पैसे रख के मुनाफा हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो इस वजह से इस्लाम क्या कहता है। मुकम्मल वीडियो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, रिसर्च करके मैंने मुख्तलिफ उलमा कराम की वीडियो सुनी है, सब ने मैंने ये देखा है कि सब ने जो है सूद की डेफिनेशन नहीं बताई। सूद की उन्होंने ये बताया कि सूद हराम है, ये ठीक है, ये हम भी मानते हैं सूद हराम है, किसी भी तरह से जायज़ नहीं, किसी भी तरह से नहीं, कोई इसके ऊपर दलील नहीं है कि ये हलाल हो सकती है किसी सूरत में। लेकिन बशर्ते कि सूद की डेफिनेशन उसके ऊपर फिट हो रही हो, जैसे ये कौमी बचत का मुनाफा है, क्या इसके ऊपर ये डेफिनेशन फिट होती है या नहीं। आप खुद सुने और उसके बाद कमेंट करें कि आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, और क्या वाकई जो सूद है उसकी तारीफ़ कौमी बचत के जो मुनाफे रेट्स हैं उनके ऊपर लागू होती है या नहीं, या जो लोग कौमी बचत में पैसे रख के बैठे हैं तो इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या उनको मुनाफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या वाकई इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँ तो फिर तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों से कि भाई आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें, ना करें। आपका दिल नहीं मानता तो आप ना करें, लेकिन ये डेफिनेशन सुनें और उसके बाद आप खुद फ़ैसला करें। तो मैं ये वीडियोज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तो आपके जो सारे सवालात हैं इस हवाले से वो क्लियर हो जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि सूद है किस बला का नाम, और क्या यहाँ पे ये सूद लगता है या नहीं, सूद की डेफिनेशन लगती है या नहीं लगती। तो आपको खुद से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए आप ये वीडियोस, और मैं यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कौमी बचत के हवाले से और दीगर बैंकों के जो सेविंग स्कीमें उनके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। अब एक बेचारी एक बेवा है या अनपढ़ इंसान जिसके पास ज़्यादा करती है, उसको सिस्टम का नहीं पता, उसके पास क्या है ऑल्टरनेटिव, उसके पास क्या है, वो ज़्यादा जाके बैंक पर रखेगा और वो इंटरेस्ट में कमाएगा उसके ऊपर, उसी से दिखाएगा। नहीं करेगा वो आज का पैसा कल हाफ हो जाएगा। अब आप उसको क्या समझाएंगे कि भाई नहीं रख सकती, हराम है इंटरेस्ट जो कर हराम। हाउ डू बी इसको किस तरह आप हर मामले में तीनों चीज़ें बता देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से रोका है तो जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया क्यों रोका है, जब तक आप इस क्यों का जवाब नहीं देंगे, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वो मुतमईन ही नहीं होगा। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें आप तहक्कुम से काम नहीं ले सकते, आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके सवाल के जवाब में अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं ये बताऊंगा कि इस्लाम क्या कह रहा है। कि ये समझ लीजिए कि इस्लाम में कर्ज़ नेकी का काम है, यानी इस्लाम की अखलाकियात ये है कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मौजूद है, यानी ज़ाती ज़रूरतों से, कारोबारी ज़रूरतों से, हाल की ज़रूरतों से, मुस्तक़बिल की ज़रूरतों से ज़्यादा अल्लाह ने आपको दे रखा है, और आपके किसी भाई को ज़रूरत पड़ गई है और वो आपके पास आया है तो आप दे दें, ये बड़ी नेकी है। इसको इस्लाम की इस्तिलाह में इन्फाक कहा जाता है। नमाज और इन्फाक दो बुनियादी नेकियां हैं इस्लाम के नुक्ता निगाह से। नमाज अल्लाह का हक़ है और इन्फाक बंदों का हक़ है। मुझे अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, यानी जिनको नहीं मिला, जो महरूम रह गए, उनका एक हक़ है तुम्हारे माल में। तुम्हारा कोई भाई, कोई अज़ीज़, कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई ताल्लुक़ वाला आके मदद की दरख्वास्त करता है तो फ़राख दिली से पूरी करो। उसमें अगर आप सूरह बकरा के आखिर में देखें तो अल्लाह ताला ने बड़ी तरगीब दी है कि मैं अगर तुम किसी की मदद करोगे, किसी को
اپنے مال میں شریک کرو گے تو تمہیں 700 گنا تک اجر دوں گا. اور اس میں تمثیلوں میں بتایا ہے کہ میں انفاق کو بڑھاتا ہوں، اور اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے تو دنیا میں بھی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا آخرت میں. انفاق کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آ کے اپنی ضرورت بیان کی ہے، وہ اس کی ذاتی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں یا ایسے حالات نہیں آپ کے کہ آپ اسے دے دیں، تو اس میں آپ قرض دے دیتے ہیں. قرض جب آپ دیتے ہیں تو یہ اصل میں نیکی کا کام ہے جو آپ نے دوسرے درجے میں کیا ہے. پہلے ہی آپ جب قرض دے رہے ہیں، یعنی ہم نے انفاق نہیں کیا، قرض دے دیا، تو ہم دوسرے درجے میں آ گئے. اس پر نفع مانگنے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارا پیسہ تھا ہی نہیں، تم نے دے دیا کسی کو، اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا. نیکی کماؤ، اس کا بہت اجر ملے گا. اگر اتنی ہمت نہیں تو قرض دے رہے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو. تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا ایسے ہی جیسے چیریٹی کا روپیہ جمع کر کے آپ کاروبار کرنا شروع کریں، تو اس کو اخلاقی لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار دے دیا گیا. یہ حقیقت ہے، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد دوسری بات بتانی چاہیے، یعنی یہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے کہ سود کو منع کیوں کیا گیا. اس لیے کہ وہ قرض جیسی نیکی کے کام کو کاروبار بناتا ہے. اس کو اسلام اخلاقی لحاظ سے ایک بڑی پست بات سمجھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی اپنے بھائی کو قرض دینا ہے تو اس میں کسی نفع کا مطالبہ مت کرو. یہ نفع نقصان کی چیز ہی نہیں، یہ نیکی ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تم نے دے دینا تھا، تم اتنی ہمت نہیں کر سکے تو کم سے کم آپ نفع ہی نہ مانگو اس سے. یہ اسلام کا اپروچ ہے. اسلام موجودہ زمانے میں قرض کو کاروبار بنا کر باقاعدہ ادارے بن گئے، بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے. انسانی ضرورتوں کے تحت تنظیم در کا کام ہوا. ابتدا میں یہ سوناروں کے ادارے تھے، زرگروں کے ادارے تھے، اور اس وقت تو قرض دینے ہی کا کام کرتے تھے. لیکن اب موجودہ معیشت میں بینک کو بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی. ہم میں سے کون ہے جو اپنا روپیہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے کہ جو بینک کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے جو اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے بینک سے استفادہ کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ مجبور کیا، بلکہ ایک ضرورت ہے جو ہمہ وقت لاحق ہے. تو اس صورتحال میں جب کوئی بینک میں روپیہ رکھتا ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اگر اس سے یہ بتایا جائے کہ یہ قرض کو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس میں نفع نہ لینا، تو وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب امریکہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی میری جتنی آمدنی تھی وہ ڈالر میں تبدیل ہو کر جو کچھ بنتی تھی وہ پچھلے 5 سال میں 1/3 بھی نہیں رہ گئی. تو اب میں کیا کروں؟ میرے پیسے بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے، میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن عرب کے بہت سے علماء نے، ہمارے ملک میں بھی بہت سے علماء نے بر صغیر میں یہ کہا کہ یہ ایک نئی صورت ہے. اس درجے کی انفلیشن اور افراط زر کبھی ہوا نہیں تھا دنیا کی تاریخ میں. ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات 3 صدی قیمتیں ایک ہی رہتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اس لیے روپے کی یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے اس کی حقیقی قیمت آپ کو لینے کا حق ہے. یعنی آپ انفلیشن کو یا افراط زر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ نئی صورتحال کے پیش آنے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے بتایا گیا کہ یہاں تو قرض پر کچھ لینا ایک طرف رہا، آدمی خود اپنا نقصان بہت زیادہ کر لیتا ہے. تو میرے نزدیک یہ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ بالکل جائز. آپ انفلیشن کو دیانتداری کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اندازہ کر لیں. اندازہ کرنے کے جتنے بھی سائنسی طریقے ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہے. یعنی اس میں کموڈٹی سے بھی متعلق کر لیتے ہیں، بڑی کرنسی جیسے ڈالر وغیرہ اس سے متعلق کر لیتے ہیں، اور عام طور پر ایک باسکٹ سی بنا لی جاتی ہے اشیاء صرف کی، اس سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں. تو جو بھی طریقہ ہو اس میں آپ طے کر لیں اور اتنا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اس میں گناہ کی چیز بھی نہیں ہے. بہت سے اہل علم نے اس کو قبول کر لیا. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سب نے کر لیا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد نے اس کو قبول کر لیا. اس کے بعد ایک تیسری چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، جس کے پاس کوئی کام کرنے گنجائش ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں بیچارے، تو 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ہے، کسی کو دے بیٹھتے ہیں تو ملتا ہی کچھ نہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارے دین نے پھر ایک تیسرا اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی مجبوری درپیش ہے تو مجبوری کا فیصلہ وہ دیانتداری سے کر لے. اللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کسی غلط چیز سے تو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہ تو لوگوں کے لحاظ سے تینوں چیزوں کے بارے میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی. اس سے اوپر اٹھ کر جو موجودہ نظم ہے، کیا ہم اس کو اس سے پاک کر سکتے ہیں؟
تو میرے نزدیک بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے علماء پرانی فقہ کے الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں اور بینکار نئی فقہ کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اگر غور کر کے سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو بینکاری نظام کو سود کی علائش سے پاک کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے چاہیے، لیکن صحیح بات کو سننے کے لیے 1 صدی۔ سود آپ کی نظر میں ہے کیا؟ جو سود قرآن مجید میں بیان ہوا، سود کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور سود کے بارے میں جو حرمت ہے قرآن میں، اس میں کوئی آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے یا آپ وہی بات کہتے ہیں جو باقی علماء کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سود کی تعریف کی جائے تو یہ چیز تو اصطلاحات کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ بار بار اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ یعنی جس چیز کو اردو زبان میں آپ سود کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، جیسے اردو زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ اس کے لیے لغت کی براجت کی جاتی ہے، تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، آپ کہتے ہیں چوری بری بات ہے، آپ کہتے ہیں غبن بری بات ہے، آپ کہتے ہیں ملاوٹ بری بات ہے، آپ کہتے ہیں کم تولنا بری بات ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی تعریف کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے وہ عربی زبان کے ہوں گے تو عرب سمجھتے ہوں گے، اردو زبان کے ہوں گے تو اردو جاننے والے سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، کیا انہوں نے کوئی متعین تعریف کر کے اور لفظ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے اس کے ترجمے میں وہی لفظ رکھ دیا ہے جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بر صغیر میں اس کے لیے مستعمل ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اولین ترجموں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو خود نکال کے پڑھ لیجئے۔ اس میں سود ربا کے نیچے اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح عربی زبان کے کسی لفظ کے نیچے آپ ترجمے کے طور پر کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے باقی کچھ لوگوں کے تراجم بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اچھا، تو یہاں لفظ ربا استعمال ہوا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا۔ کسی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لکھتے ہیں اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ یہی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مترجمین کی ہے۔ آپ ایک ایک ترجمہ نکالتے چلے جائیے، پیر کرم شاہ صاحب نظری کا ترجمہ نکال لیجئے، آپ کسی اور صاحب علم کا ترجمہ نکال لیجئے، وہ جب اس کو اردو زبان کے قارئین کے سامنے رکھیں گے تو ربا کے لفظ کے نیچے سود کا لفظ لکھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کہیں قرآن مجید میں سارق کا لفظ لکھا ہوا ہے یا زانی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہ بالکل معروف معلوم چیز تھی۔ سود کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کا نام رکھنے کی ضرورت تھی یا اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں لانے کی ضرورت تھی۔ وہ لفظ تھا تو پہلے وجود میں آ چکا تھا، اصطلاح تھی تو پہلے وجود میں آ چکی تھی، اپنا ایک متعین معلوم معروف مفہوم رکھتی تھی، اسی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سود کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ اچھا، میں بھی اس بات سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، عامی بھی واقف ہیں، عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے۔ میری کوئی ضرورت ہے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں، بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے، میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ مجھے ویسے ہی دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں،
تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں، انفاق کر دیں، اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ حوصلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو، اس پر منفعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے، اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، وہ آپ سے قرض لے گا، جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا، وہ روپیہ فنا ہو جائے گا، وہ چیز استعمال میں آ جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اس پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور یہ اس کی نوعیت ہے۔ تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفعت، کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ بات ہے، اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ممنوع ہے۔ اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے۔ میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کلو قرض جر نفع فہو ربا، یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ ربا ہوگا۔ اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ بالکل فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو، یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو، بیع و شراء کرو، وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ۔ یہ اصولی بات۔ تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بالکل متعین ہوتی ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں، اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے، میں نے گاڑی دی، میں نے اپنی سائیکل دی، میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا۔ پھر یہ روپیہ دیا گیا، روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے، آٹا دے دیا گیا آپ کو، کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے، یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ یہ وہ اشتباہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں۔ ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی، ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا، نیچے بتایا جاتا۔ اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ یہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔